اچھا، ایک اور مسئلہ کسی نے پوچھا تھا، میں نے یہاں پہ نوٹ کیا تھا کہ فیکٹری میں ایک اہل تشریح ہے، ایک ویڈیو کے ذریعے لوگوں کو تشویش میں مبتلا کر رہا ہے. خلاصہ اور مقصد یہ ہے کہ روزے کے افطار کا اصل مغرب کے بعد ہے، اور مغرب کے اذان پر افطاری کرنے سے روزہ نہیں ہوتا. اور اس حوالے پر مسلم شریف کی کوئی حدیث بھی ذکر کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول روزہ افطار کرنے کا مغرب کی نماز کے بعد. آپ حضرات سے التجا یہ ہے کہ اس مسئلے کا وضاحت فرمائیں، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تو مسلم شریف کی جو حدیث ہے اس کا کیا مقام ہے. اچھا، ایک مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ اس نے یہ ذکر کیا ہے کہ پوچھنا یہ ہے کہ مجھ سے دوپہر کے 4 رکعت فرض نماز چلی گئی، لیکن میں نے اتحیات میں امام کو پا لیا. اب ان چاروں کی ادائیگی کرتے ہوئے آخری 2 رکعت میں فاتحہ پڑھوں یا خاموش رہوں اور اپنے انداز کے مطابق خاموش رہوں اور پھر رکوع میں چلا جاؤں. ایک امام صاحب نے مجھے ایسا کہا کہ آخری 2 رکعت میں امام کے پیچھے فاتحہ بھی ضروری نہیں. اب اتنے لمبے لمبے مسائل لوگ بیان کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹا ورنہ مسئلہ دے دے تاکہ اس کا جواب آسانی سے سمجھ آئے. اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ کچھ ڈیٹیل کہ سورج غروب ہو جائے اور مغرب کا وقت یقینی طور پر داخل ہو جائے تو جلد روزہ افطار کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کا وقت داخل ہوتے ہی روزہ افطار فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی یہی تعلیم دی ہے. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور اسی پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل رہا، اور اس کے سنت ہونے میں چاروں ائمہ کرام کا اتفاق ہے. مغرب کا وقت داخل ہونے کے بعد افطار کو نماز کے بعد تک مؤخر کرنا خلاف سنت اور اہل بدعت کا طریقہ ہے. اس سلسلے میں ذیل میں مختصر چند احادیث اقوال نقل کیے ہیں. ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے. میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ افطار کیے بغیر نماز پڑھتے ہو، چنانچہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ افطار کیے بغیر نماز پڑھتے ہو. یہ انہوں نے حدیث نقل کیا ہے مصنف ابن ابی شیبہ سے، تو اس میں اس پہ رد آ گیا. اچھا، دوسری حدیث میں وہ کہتے ہیں کہ ترجمہ اس وقت تک نماز نہیں پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نماز نہیں پڑھتے تھے جب افطار نہ کرتے، اگرچہ پانی کے ایک بوند سے افطاری کیوں نہ ہو. اچھا، ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی بھی ہے، اس میں کیا افطار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے افطار میں جلدی کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کرتے تھے لوگ اس وقت تک خیریت میں ہوں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے ہیں، یعنی مغرب کا وقت ہوتے ہی افطار کر لیں گے. اچھا، ایک اور حدیث بھی سنن ابن ابی ماجہ سے ہے، لوگ اس وقت تک خیر اور بلائی میں ہوں گے جب تک روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے. جلد روزہ افطار کیا کرو کیونکہ یہودی دیر سے افطار کرتے ہیں. دیکھو، حدیث بندہ سامنے آئے تو ہر چیز سامنے آتی. ایک اور حدیث سنن ترمذی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو مغرب کا وقت ہو جانے کے بعد جلدی افطار کرے. ایک اور حدیث ہے، اس میں لکھا ہے کہ افطار میں جلدی کرنے کے متعلق جو حدیث بیان ہوئی ہے یہ حدیث صحیح ہے، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا عمل رہا. یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے. اگرچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ دیگر ائمہ کا ذکر نہیں کیا، مگر دیگر ائمہ میں امام ابو حنیفہ، امام مالک اور دیگر فقہاء اہل سنت کا مذہب بھی یہی ہے. مغرب کا وقت ہوتے ہی افطار کیا جائے، نماز کے بعد تک افطار مؤخر نہ کیا جائے. حوالہ جات میں آخر چاروں مذاہب کے معتبر کتب کے فقہ عبارت بھی درج کی گئی، وہ ابھی عبارت ہے. اچھا، اس حدیث میں غروب شمس کے بعد جلد افطار کرنے کی ترغیب ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جب تک امت اس سنت پر عمل کرتی رہے گی بگاڑ سے محفوظ رہے گی، اور اگر افطار کو مؤخر کریں گے تو یہ علامت ہوگی کہ اب امت میں بگاڑ آنے والا ہے. دیکھو، امت میں بگاڑ آنے والا ہے. اچھا، ان احادیث سے جو اوپر احادیث کی میں نے ترجمے کیا، ان احادیث اور علماء کرام کی تشریحات سے یہ ثابت ہوا کہ سنت طریقہ یہی ہے کہ جب مغرب کا وقت ہو جائے تو جلد روزہ افطار کیا جائے اور اس کے بعد نماز ادا کی جائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا یہی معمول رہا.
اسی پر چاروں ائمہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اتفاق ہے بلا کسی وجہ کے افطار کو نماز کے بعد تک مؤخر کرنا خلاف سنت ہونے کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ کے مشابہت اور فساد اور بگاڑ کی علامت ہے. یہ انہوں نے اپنی طرف سے لکھا ہے. دونوں احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابو عطیہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ مختلف معمولات بیان کرتے ہیں. ایک کا معمول یہ ہے کہ روزہ جلدی افطار کرے اور جلدی نماز پڑھے، دوسرا لیٹ افطار کرے اور لیٹ نماز پڑھتا ہے مغرب کا. تو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون جلد افطار کرتا ہے اور جلد نماز پڑھتا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. تو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے.